بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں جس پہلو کو ذکر کیا گیا وہ خوارج کے اسباب تھے کہ اس کا تفصیلی جائزہ انشاءاللہ تعالی آگے کے دروس میں مزید کیا جائے گا کہ نہج البلاغہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ کیا اسباب بنے اور کیسے خوارج وجود میں آئے یا تشکیل میں آئے۔ آج ہم خوارج کے کچھ نظریات کا مطالعہ کریں گے کیونکہ تحکیم کا مورد امیر المومنین علیہ السلام کو مجبوراً قبول کرنا پڑا، اور جب قبول کر لیا تو ایک نیا فتنہ جنم لے گیا، اور اس فتنے کو دبانے کے لیے مختلف طرح کی کوششیں کی گئیں، لیکن اسی فتنے میں ایک اور نیا گروہ خوارج کے عنوان سے وجود میں آیا۔ خوارج وہ گروہ تھا کہ جو تحکیم کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا اور امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کرتا تھا کہ وہ تحکیم کا انکار کریں اور جنگ کریں، جبکہ دوسری طرف ایک بڑی تعداد گروہ کی وہ موجود تھی کہ جو در حقیقت جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے اور جنگ کے شدت سے مخالف تھے۔ آپ کی خدمت میں ان دونوں نصوص ذکر کی گئیں۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی پہلو سے کچھ آرائز پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ خوارج کے نظریات کیا تھے۔ نہج البلاغہ میں یہ حصہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تحکیم کے مورد میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے تھے اس کا ایک جائزہ آپ نے سابقہ دروس میں لیا، اور ان میں سے بعض ایسے کلمات تھے کہ اس کو دوبارہ تکرار کرنا ہمارے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام اسے سازش سمجھتے تھے کہ یہ جو نیزوں کے اوپر قرآن اٹھایا ہے اسے سازش سمجھتے تھے۔ اس لیے خود تاریخ طبری میں بھی یہ بات وارد ہوئی ہے، اور کئی تاریخی کتب میں اور نہج البلاغہ میں بھی یہ بات وارد ہوئی ہے کہ امام علی علیہ السلام ان کا جو ہدف اور مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جنگ لڑی جائے اور دشمن کا خاتمہ کیا جائے۔ لہٰذا میں تاریخ طبری سے ایک نص آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام تاریخ طبری میں وارد ہوا ہے کہ بیان فرماتے ہیں کہ تم نے وہ کام کیا ہے جس سے تمہاری قوت ختم ہو گئی، تمہارے احسانات ختم ہو گئے اور تم سست پڑ گئے۔ یعنی یہ تب کا واقعہ ہے کہ جب تحکیم کا مورد پیش آ رہا تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اس لیے یہ طبری میں ہی امام کا خطبہ وارد ہوا ہے، بقیہ کتب میں نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو امام کا موقف سامنے نظر آئے گا کہ اصل امام کا موقف کیا تھا۔ اصل امام کا موقف یہ تھا کہ اب جب جنگ چھڑ چکی ہے اور دشمن شکست کھانے لگا ہے اور فتنہ ختم ہونے والا ہے، تو اس مورد میں جنگ کو جاری رکھا جائے۔ لہٰذا جب تحکیم کا مورد دباؤ ڈال کے قبول امام سے کروایا گیا تو امام نے تب یہ جملات تاریخ طبری کے مطابق ارشاد فرمائے کہ تم نے وہ کام کیا ہے جس سے تمہاری قوت ختم ہو گئی اور تمہارے احسانات ختم ہو گئے، تم سست پڑ گئے اور سستی اور ذلت کی وراثت تم نے پائی ہے۔ جب تم بلند ہو چکے تھے اور تمہارے دشمن مقابلے سے گھبرا رہے تھے اور ان کا قتل عام ہو رہا تھا اور زخموں کی تکلیف انہیں محسوس ہو رہی تھی، تو ان لوگوں نے قرآن اٹھا لی اور تمہیں قرآن کے احکام پہ چلنے کے لیے دعوت دی تاکہ تم ان سے اپنے ہاتھ روک لو اور ان کے درمیان جنگ بندی ہو جائے، اور دھوکہ بازوں کی طرح وہ تمہاری گھات میں لگے رہے اور تمہیں دھوکہ اور فریب میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جو خواہش کی تھی تم نے اسے پورا کر دکھایا۔ یعنی تحکیم کا جو دباؤ امام علی علیہ السلام پہ ڈالا اور تحکیم کے حوالے سے جو قبولیت امام سے کروائی، امام فرماتے ہیں انہوں نے جو چاہا تھا وہ خواہش تم لوگوں سے پوری کروا لی، اور تم بزدلی کے علاوہ کسی چیز کو تم نے قبول نہیں کیا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ قسم بخدا میرا تمہارے بارے میں یہی خیال ہے کہ آئندہ بھی تم ہدایت نہیں پا سکو گے، اور تم کوئی یقین کے اوپر مشتمل بات چیت
نہیں کر سکتے۔ یہ تاریخ تبری سے، کیونکہ تبری ہمارے پاس سب سے قدیمی ترین تاریخ کا ماخذ ہے، اس لیے اس سے میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا کہ امام نے خوب سرزنش کی ان لوگوں کی، لیکن لوگوں کا دباؤ یہ تھا کہ تحکیم کہتے ہیں فیصلے کو، پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ کسی کے پاس آپ نے ایک معاملے کا فیصلہ کرانا ہو تو اس کو کہتے ہیں تحکیم، میں تحکیم کرا کے آئیں، یعنی دو فریق جائیں کسی تیسرے ثالث کے پاس اور وہ پھر ایک فیصلہ اس سے لے کے آ جائیں، اسے کہتے ہیں تحکیم، کہ میں نے آپس میں حکم فرمایا کر لیا ہے، یعنی فیصلہ آپس میں کر لیا۔ یہ قرآن کریم میں بھی کلمہ حکم اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اسی عنوان سے حاکم یا حکام یا عدالتی امور میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ بس امام علیہ السلام سب سے پہلے چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ جب مجبوراً تحکیم کو قبول کیا امیر المومنین علیہ السلام نے، تو اب ایک اور نیا گروہ کھڑا ہو گیا اور اس کا نام ہے خوارج۔ انہوں نے کہا کہ ہر دو گروہ جنہوں نے جہاد کو چھوڑ کے صلح کی کوشش کی ہے یا آپس میں قرآن کے سامنے اپنے معاملے کو رکھ کے قرآن سے ایک حکم لینا چاہا ہے، کیونکہ قرآن کو انہوں نے ثالث بنایا تھا، یعنی یہ دونوں فریق گئے۔ یہ جب خطبہ امام علی علیہ السلام نے دیا، جو میں نے تاریخ تبری سے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنایا ہے، تو اسی میں یہ بات لکھی ہے کہ امام علی علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان یہ معاہدہ قرار پایا کہ بدھ کے دن 13 صفر بدھ والے دن 37 ہجری کو دومت الجندل کے مقام کے اوپر یہ ہم تحکیم کریں گے، اور ہر دو فریق 400 افراد لے آئے۔ تو دونوں افراد دومت الجندل میں کھڑے ہوئے، یعنی جمع ہوئے۔ 400 افراد امام علی علیہ السلام کی طرف سے تھے، 400 افراد معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے تھے، اور وہاں پہ پھر جو کچھ ہوا وہ سابقہ دروس میں تفصیلی گزر چکے ہیں کہ عمر بن عاص نے وہاں پہ ایک دوغلی پالیسی یا دوغلی زبان استعمال کی اور ایک جھگڑا ہو گیا، اور اس طریقے سے پھر وہ کیونکہ وہ چاہتے یہ تھا کہ میدان جنگ سے وہ واپس اپنے علاقوں میں پہنچ جائیں اور تھوڑا ان کو تازہ دم ہونے کا موقع ملے، تو انہوں نے اس فرصت سے یہ فائدہ اٹھا لیا۔ تحکیم کامیاب تو ہونی نہیں تھی، یہ دونوں فریقوں کو معلوم تھا۔ تو چونکہ اس میں سازشی اور دوغلی ایک پالیسی اختیار کی عمر بن عاص نے، اس لیے وہ معاہدہ کینسل ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام اپنی جگہ خلیفۃ المسلمین برقرار رہے، اور معاویہ ابن ابی سفیان وہ اس کے اوپر بغاوت یا باغی ہونے کا عنوان صادق آیا۔ خطبہ نمبر 123 میں امام علی علیہ السلام تحکیم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا، جس کے سامنے ہم نے یعنی ثالث قرار دیا تھا۔ اور پھر آگے امام علیہ السلام پھر آگے بات بیان کرتے ہیں کہ یہ طولانی خطبہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، میں صرف آپ کی خدمت میں نظریات خوارج کے بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا ایک تعلق اس پورے واقعے کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحکیم کے واقعے میں رجوع بار بار قرآن کی طرف ہے۔ حدیث کی طرف کیوں رجوع نہیں کر رہے؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام خود سب سے بڑا منبع حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ کوئی ہستی نہیں رہی، لہٰذا وہ احادیث کو بیان کر کے بآسانی اپنے مدعا اور اپنے موقف کو ثابت کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے، لہٰذا حدیث کی طرف رجوع نہیں کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مارقین اور ناقصین، قاسطین، مارقین، ناقصین، ان تین گروہوں کے خلاف امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ، یہ احادیث ایک نوع تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی تھیں، لہٰذا اگر حدیث کی طرف رجوع کرتے تو یہ لوگ ناقصین کہلاتے یا قاسطین کہلاتے۔ ناقصین جنگ جمل والے، قاسطین جنہوں نے ظلم و ستم کیا، بغاوت کی، اور اس لیے یہ لوگ دب سکتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآن کو ثالث بنایا۔ اب امام علی علیہ السلام کے اس گروہ میں باشعور افراد کی کمی تھی شدت سے، وہ اس چال کو اور سازش کو سمجھ نہیں سکے، حالانکہ جیسا آپ نے یہ خطبہ دیکھا امام نے واضح طور پہ فرمایا کہ وہ لوگ تمہاری گھات میں ہیں اور تمہیں دھوکہ اور فریب دینا چاہتے ہیں نیزوں کے اوپر قرآن اٹھا کے، اور وہ اپنی خواہش کو پورا تم سے کروا لیا انہوں نے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کی طرف بار بار رجوع ہے، سنت اور حدیث کو ترک کر کے۔
اب امام علیہ السلام اس حوالے سے خوارج کا جو گروہ ہے اس کا ایک اثر ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ قرآن کے اوپر سارے کے سارے اس عنوان سے جمع ہونا قبول کرتے تھے کہ اپنے معنی لے کے آ سکتے ہیں. اس لیے نہیں کہ قرآن کی جو بات ہے وہ سب کے لیے آشکار اور واضح ہے اور سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے، وجہ یہ نہیں تھی. اس لیے نہج البلاغہ میں انشاءاللہ مائدہ کے دروس میں نہروان کی جب جنگ کے بارے میں پڑھیں گے تب آئے گا کہ امام نے جب ابن عباس کو ان سے مذاکرات کے لیے بھیجا تو ابن عباس کو امیر المومنین علیہ السلام نے تاکید سے یہ بات فرمائی کہ قرآن کی روح سے ان سے بات نہ کرنا، تم اپنی کہتے رہو گے اور وہ اپنی تمہیں سناتے رہیں گے. لہٰذا انہوں نے اپنی آیات اٹھائی ہوئی ہیں، تم جب ان کی حقیقی ایک تشریح بیان کرو گے، تفسیر بیان کرو گے، وہ اپنا ایک معنی لے کے آ جائیں گے. اس لیے یہ قرآن کو بار بار سامنے لاتے تھے کہ وہ قرآن سے بآسانی اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئیں اب ہم تحکیم کے اس مورد کو تو آپ جان گئے کہ امام علی علیہ السلام نے مجبوراً قبول کیا. اب جب معاہدہ لکھا گیا، قبول کر لیا امیر المومنین علیہ السلام نے، تو یہاں پہ بعض خوارج کھڑے ہو گئے اور بعض شخصیات کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے جہاد کو ترک کر کے. آپ نے اقتدار کے اوپر رہنے کے لیے اور اس حکومت کے اوپر اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ساری کی ساری تگودو کی ہے. لہٰذا اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو پھر آپ نعوذ باللہ گمراہوں میں سے قرار پائیں گے. یہ وہ پہلا نظریہ تھا خوارج کا کہ جو منحرف اور انحرافی نظریہ تھا جو ابھر کے سامنے آیا کہ نعوذ باللہ امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر انحراف اور گمراہ ہونے کی نسبت دینا. یہ نسبت کون دے رہا ہے؟ خود لشکر میں بعض افراد. یہاں پہ ہمیں کچھ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے. امام علی علیہ السلام کے اوپر یہ حکم کیوں لگا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ خود اس لشکر کے ہم ایک نفسیاتی جائزہ بھی لیں. کیا ذہنیت تھی، کس ماحول میں وہ لوگ رہتے تھے اور کس سطح کی ان کی سوچ بچار اور شعور اور بصیرت تھی. انسانوں میں بعض افراد نفسانی طور پہ اپنے آپ کو دینی قیودات کے بہت مقید نہیں سمجھتے، یعنی ظاہری طور پہ عمل کرنے کو کافی سمجھتے ہیں، بہت سخت اور شدت کے ساتھ دین کے قواعد اور دین کی رعایت کو اپنے لیے لازم قرار نہیں دیتے. آپ کو ایسا طبقہ معاشرے میں نظر آئے گا. اس لیے بعض اوقات نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات گانے فلموں کی طرف بھی راغب ہو جاتے ہیں، معاشرے کے تقاضے بھی نبھاتے ہیں. ایک بڑا عوامی گروہ اس سطح کا ہے، دین کو قبول کرتے ہیں، اپنی خطا بھی مانیں گے، روئیں گے، گریہ بھی کریں گے، مراسم بھی منعقد کریں گے، لیکن معاشرے کے بھی تقاضے نبھاتے ہیں. بس ایک سطح کے ایسے افراد ہیں اور ان سطح کے افراد سے بھی لشکر میں افراد آتے ہی ہیں. ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی امیر المومنین علیہ السلام کی بات ماننا، کیونکہ وہ تابع چلنے کے عادی ہوتے ہیں. دوسرا ایک گروہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سخت دینی احکام اور دینی تعلیمات کے مقید اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، خود سے اپنے آپ کے اوپر شدید طور پہ یہ طاری کر لیتا ہے کہ اس نے ان امور میں مقید زندگی بسر کرنی ہے. ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک ہے کہ جو شعور اور بصیرت رکھتے ہیں، وہ ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں یا غور و فکر دنیا کا یعنی ذائقہ چکھ کے اپنے دلوں کو بیزار کر چکے ہیں، دنیا کی رنگینی میں فریب اور دھوکہ اور اس کی پستی کو ملاحظہ کر کے اسے نظریں چرا چکے ہیں. یہ لوگ حقیقی معنی میں مومن کہلانے کے مستحق ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے تابع حتماً رہیں گے. لہٰذا جو پہلے والا طبقہ ہے، معاشرے سے جب ٹکراؤ آئے، تھکاوٹ کا ایک اظہار ہو تو ان کے قدم لڑکھڑا سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ والی سازشیں زیادہ کارآمد نہیں رہیں گی. ہاں اگر رسمی چیزوں کا وہ شکار ہو جائیں یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عوام الناس میں جو بہت زیادہ دین کے احکام کو سخت اپنے اوپر نہیں لیتے یا اپنے آپ کو شدید اس کے اوپر مقید قرار نہیں کرتے، وہ موٹی موٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں. یہ عوام الناس کا اکثر طبقہ اسی طریقہ کا ہوتا ہے. دوسرا طریقہ جو دین کو بڑا سخت طور پہ اپنے لیے قرار دیتا ہے اور اپنے آپ کو دینی تعلیمات کے ماتحت شدت کے ساتھ قرار دیتا ہے اور ذرہ برابر مخالفت معاشرے میں قبول نہیں کرتا. اگر باشعور اور بابصیرت ہے تو یہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کی صفت رہی ہے
کہ جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، جناب عمار رضی اللہ عنہ یا اس طرح کی بزرگان شخصیات، وہ ایک لحظے کے لیے بھی گناہ کو برپا ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، بھڑک اٹھتے تھے، روکنے کی کوشش کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بھرپور کوششیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور یہ جو سخت گیر طبقہ ہے، یہ ایک اس کا دوسرا حصہ بنتا ہے کہ جو لوگ شعور اور بصیرت نہیں رکھتے، لہٰذا یہ لوگ ممکن ہے کہ ایک چھوٹے سے دینی حکم کو بہت بڑا بنا لیں، اور بہت بڑا بنانے کی وجہ سے کسی شخصیت کو گرانا، اس پہ تہمت باندھنا، غیبت کرنا یا اس کے خلاف ایک فضا قائم کرنا، اس کو اس بہانے کے ذریعے سے جائز قرار دینا شروع ہو جائیں گے۔ بالفاظ دیگر ایک گناہ صغیرہ کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے خود گناہ کبیرہ کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن شعور یہ نہیں رکھ رہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو خوارج بنا۔ مثلا چھوٹے چھوٹے امور ہوتے ہیں، آپ مثال لے لیں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کی ذہنیت عموماً آپ کو مدارس میں ہے، انجمنوں میں ہے یا مساجد میں ہے، اپنے گھرانے کے اندر بعض کا نظر آنے لگ جائے گی کہ مثلا بھائی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اب داڑھی نہ رکھنا ایک نوع گناہ ہے کہ اس کی عدالت ساقط ہے احتیاط کی بنیاد پر، احتیاط واجب کی بنیاد پہ موجودہ مراجع اکثر بیشتر اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی عدالت ساقط ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا گناہ نہیں ہے کہ اس کی غیبت ہے، تہمت اس پہ باندھنا جائز ہو جائے، بہتان اس پہ لگانا جائز ہو، توہین کرنا جائز ہو جائے، اس کی عزت کو اڑانے لگ جائیں۔ یہ اس سطح کا جرم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے۔ یا ایک ممکن ہے کہ بالفرض مولانا صاحب کو کسی نے دیکھا کہ اول وقت نماز نہیں پڑھ رہے تھے، موبائل ہی استعمال کرتے رہ گئے، ٹھیک ہے کہ یہ غیر مناسب ایک عمل ہے، ممکن ہے حرام کے دائرے میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس حوالے سے بڑا سخت تھا کہ اول نماز کا انعقاد ہونا چاہیے اور اول وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ اس کا تقاضا ٹھیک ہے، لیکن اس کو اتنا بڑا نہ کر دے کہ وہ مولانا صاحب کے اوپر غیبت تہمتوں کو جائز قرار دینا شروع ہو جائے، ان کی توہین کرنے لگ جائے۔ اس قدر اس حکم کا قد نہیں ہے کہ آپ اس کی اساس کے اوپر کسی مومن کی عزت اور آبرو کو داؤ پہ لگا دیں۔ لہذا بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن خطاؤں کے اوپر ہم ایک اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن وہ خطا اس نوعیت کی نہیں ہے کہ آپ اس کو مخالف یا دشمن یا دار اسلام سے خارج قرار دینا شروع کر دیں، یا آپ اس کے اوپر منافق اور فاسق ہونے کا حکم لگانا شروع کر دیں۔ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ خطا ہے، یہ اشتباہ ہے، لیکن اس سطح کی نہیں ہے۔ خوارج کے اندر یہ والی فکر کا بڑا فقدان پایا جاتا تھا، لہذا گری ہوئی کھجور کے حلال حرام ہونے کا پوچھیں گے، لیکن بندے کو قتل کرنے میں، اس کا خون بہانے میں، کنبہ اجاڑنے میں وہ دریغ نہیں کریں گے، نہیں پوچھیں گے یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ اس کی جان لینے کے در پہ آ جائیں گے۔ لہذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ تفکر ہوتا ہے، اس لیے دین ترتیب دیتا ہے، اس لیے گناہ کبیرہ اور صغیرہ لفظ وارد ہوا ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر لمم کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو کبیرہ اور صغیرہ ترتیب کے اعتبار سے، کبیرہ اگر ہو تو جرم بڑا ہے، فاسق ہے، عدالت ساقط ہے۔ صغیرہ ہے، اگر وہ صغیرہ کو بھی مسلسل انجام دیتا ہے یا صغیرہ کو حقیری سمجھتا ہے تو پھر ایک اور جرم وہ انجام دے رہا ہے، لیکن بہرحال صغیرہ وہ والی حیثیت نہیں رکھتا جو کبیرہ کی ہے، کیونکہ کبیرہ میں عموماً حد جاری ہوتی ہے، صغیرہ پہ حد جاری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اعلانیہ گناہ اور پوشیدہ گناہ میں فرق ہے۔ ایک نقص ہے جو آپ ساتھ رہنے کی وجہ سے جان گئے، وَإِلَّا اس بندے کا عیانہ ہوتا، اب ساتھ رہنے کی وجہ سے جان گئے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ نقص اس کا عمومی نہیں ہے، عمومی نہیں ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کا عمومی کریں وہ گناہ، یا اس کی اشتباہ یا اس کی خطا یا اس کے اندر جو نقص اور عیب ہے اسے عمومی کرنا غیبت بھی کہلائے گا، اور اگر اس میں مبالغہ ہو تو وہ تہمت بھی کہلائے گا۔ لہٰذا یہ حق نہیں بنتا، اس لیے دین نے ایک ترتیب بیان کی ہے۔ ہم ہر چیز جس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس اعتراض کرنے سے پہلے ترتیب کے مطابق نشاندہی کریں کہ یہ دین میں کس جگہ اس کا حصہ بنتا ہے، اور اس کے مطابق دین میں اس حصے کو یا اس جز کو یا اس مرتبے کو انجام نہ دینے کی وجہ سے جو پھر تنقید بنتی ہم وہ اس کے اوپر کریں۔ مثلا ایک شخص پاکستان میں بالخصوص اس وقت علماء کرام میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہمیں پیش ہے
ایک شخص شخصی طور پہ ممکن ہے کہ ایک گفتگو کرتا ہے اور گفتگو کرتے ہوئے مبالغتاً بعض کلمات اس سے صادر ہو جاتے ہیں، یا لغزش لسانی پائی جاتی ہے، سبقت لسانی پائی جاتی ہے، مقصود اس کا جز ہوتا ہے لیکن بیان کل کی صورت میں بالفرض ہو کر ہے۔ مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کلاس کے سارے جو طلاب ہیں وہ سارے ہی طلاب وہ تعلیم کی غرض سے نہیں آئے ہوئے، صحیح پڑھنا نہیں چاہتے، ڈگری مثلا لینا چاہتے ہیں، لیکن اس میں سے 3-4 کھڑے ہو جائیں گے ہم تو ایسے نہیں ہیں، تو وہاں پہ کہیں گے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ غالباً کے لیے بولا جاتا ہے غلبے کے اعتبار سے، یا ہم یہ کہیں گے بہت ہوا تو اشتباہ کیا اس نے، لیکن یہ اشتباہ اس قدر بڑا نہیں ہے کہ آپ اس بندے کی ساری خدمات کو نظر انداز کر دیں، اس کا جو بچوں کے ساتھ بڑے شفیق انداز میں اور محبت کے انداز میں برتاؤ ہے، ذمہ داری کے ساتھ پڑھانا ہے، ان کے تمام تعلیمی اور تربیتی امور کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے زحمت کاٹنا ہے، دن رات کوشاں کر کے اس تعلیمی ادارے کو پر رونق بنانا ہے، سب کا آپ انکار کر دیں، یہ وہی خارجی ایک اس کا مطلب ہے ذہنیت ہے کہ چھوٹے سے امر کو لے کے یا ایک امر جس میں بالفرض گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی اساس کے اوپر اس کے تمام امور کا انکار کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ تفکر کے اعتبار سے اس مزاج کے افراد معاشروں میں ہوتے ہیں کہ وہ جب ایک چھوٹی سی برائی یا چھوٹا سا نقص کسی جگہ دیکھتے ہیں اس کو وہ بہت بڑا ایک قرار دیتے ہوئے پھر ایک اٹیک کرتے ہیں، اور بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو بڑے ہیں لیکن وہ اس کو بہت چھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی بے بصیرتی اور بے شعوری کی علامت ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس پہلا جو نظریہ انحراف کا آیا وہ یہی مسئلہ تھا کہ ان کے پاس یہ دید موجود دین کے اعتبار سے نہیں تھی، ان کے پاس یہ نظر موجود نہیں تھی، یعنی دین کا دقیق مطالعہ نہیں تھا، دین کے بارے میں یہ بصیرت نہیں تھی کہ یہ کس سطح کا مسئلہ ہے اور اس سطح کے مسئلے میں کیا حکم صادر ہوتا ہے، کیا حکم لگتا ہے، اور کون سے مسائل زیادہ مثلا اطاعت امیر زیادہ حساس مسئلہ ہے، یا وہ جو قرآن پاؤں میں مسلا جائے گا یا پاؤں میں پامال ہوگا وہ بڑا مسئلہ ہے، وہ سازش ناکام کرنا بڑا مسئلہ ہے، یا نہیں قرآن جو نیزوں پہ اٹھایا ہے اس کو جب ہم ٹکرائیں گے دشمن کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں خون وغیرہ قرآن کے اوپر گرے گا، یہ بڑا مسئلہ ہے، وہ نہیں اس کی پہچان کر سکے۔ لہٰذا جو صحیح پہچان دین کی معرفت صحیح نہیں رکھتا، دین کا جامع ایک مطالعہ نہیں رکھتا، وہ دین کے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ کیا اس کے لیے دین کی ترتیب بنتی ہے اور دین اس کے لیے کیا حکم لگاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہماری چھوٹے چھوٹے مسائل میں شدت پسندی کا ہونا ہے، یہ در حقیقت شدت پسندی یہ معرفت یا دینداری کی علامت نہیں ہے، یہ اس کے مزاج کی علامت ہے، اور اگر وہ اس کو دین کے عنوان سے ہر چیز کی پر فوقیت دینے لگ جائے، مثلا مومن کی عزت پہ، اس کے احترام پہ، یا اجتماعی جو امور ہیں ان سب کے اوپر فوقیت دینے لگ جائے، یہ اس کا مطلب ہے کہ خارجی ایک مزاج اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی بے شعوری اور بے بصیرتی کی وجہ سے یہ اس کو دین قرار دے رہا ہے، یا اس کے برعکس جو اصل بڑے بڑے مسائل تھے اسے بڑا مسئلہ ہی نہ قرار دے۔ مثلا امامت ایک بڑا مسئلہ ہے، سیاست ایک بڑا مسئلہ ہے، حاکمیت ایک بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ہر ایک کو زبان آزاد قرار دے کہ ہاں جو اپنی رائے دینا چاہے رائے دے دے، جو بولنا چاہے وہ بول لے، آزادی رائے ہونی چاہیے، جبکہ یہ خطرناک اور بڑے اور گہرے امور ہیں کہ جس کے اثرات وسیع پیمانے پہ ہیں۔ ہر ایک یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کے بارے میں آ کے جو موقف اختیار کر کے قدم اٹھانا چاہے اسے اجازت دے دی جائے۔ تو خلاصہ کلام آپ نے یہ پہلا ان میں نقص دیکھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بے بصیرتی اور بے شعوری، لہذا انہوں نے اس بے بصیرتی اور بے شعوری یعنی دین کی گہرائی کے ساتھ، تفکر کے ساتھ دین کا عدم مطالعہ اور ظواہر دین کو بس اختیار کرنا اور اس کے اوپر شدت پسندی کا اظہار کرنا، وہ یہ سبب بنا کہ خوارج کا پہلا انحرافی نظریہ یہ آیا کہ امام علی علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان ہر دو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، نعوذ باللہ مرتد کی سزا ہے۔ اس لیے خوارج یہ تفکر رکھتے تھے کہ ان کو قتل کرنا واجب ہو چکا ہے۔ جب کوئی سوال کرے گا کیسے تم نے مرتد ہونے کا اور گمراہ ہونے کا حکم لگا دیا، تو انہوں نے کہا کہ تحکیم کر کے انہوں نے جہاد سے فرار کیا ہے
اور جہاد سے فرار کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور جو گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے ایمان سے باہر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور چونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس وجہ سے مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، استجاع ملے ہم اسے قتل کریں گے۔ یہ انہوں نے جب انحرافی نظریہ اختیار کیا، کیونکہ صحرائی علاقے کے اب یہاں پہ یہ قتل کو کیوں انتخاب کیا؟ مثلا بعض صرف گالم گلوچ اور لعنت کو اختیار کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ رخ پھیر کے عدم تعلقات کا اعلان کر کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے قتل کا انتخاب کیا۔ تو یہ قتل کا انتخاب ان کا صحرائی زندگی اور قبائلی زندگی کی وجہ سے تھا، اس میں یہ والی چیزیں فوراً لڑائی مار کٹائی کے اوپر آ جاتے تھے، اس لیے ان کے لیے قتل کی اتنی حساسیت موجود نہیں تھی۔ ہم آج کے دور میں اگر یہ دیکھیں تو یہی ذہنیت ہوتی ہے، جیسے ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہوئے اگلا کو دبا دیا کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اب وہ لعن طعن اور گالم گلوچ پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اور بھی کئی بیماریاں ہیں، نفسانی بیماریاں، لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ کیوں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شدت پسند ہے اور بڑی چیزوں کو جہاں پہ شدت دکھانی چاہیے تھی ادھر شدت نہیں دکھا رہا؟ بے بصیرتی اور بے شعوری۔ اس لیے شیعہ سنی دونوں مفکرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ خوارج کے نظریات میں جو پہلا انحرافی نظریہ بنا کہ امیر المومنین علیہ السلام نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور نعوذ باللہ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ نظریہ ان کی بے بصیرتی اور بے شعوری کی وجہ سے تھا۔ وَإِلَّا قرآن پڑھتے تھے، روتے بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، نماز شب بھی پڑھتے تھے، ہر ٹائم ذکر الہی میں مشغول ہیں، ساری سنتیں پوری کرتے تھے، مثلا پگڑی پہننا، مونچھوں کو مثلا کاٹنا، خوشبوؤں کا استعمال کرنا، مسواک کا، ساری سنتیں پوری کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو ظاہری ظواہر کے اوپر شدت کے ساتھ اختیار کرنا ہے اسے، اور دین کے تفکر کے بغیر دین کو لینا ہے، دین میں بصیرت و شعور کا نہ ہونا ہے، وہ انہیں اس جگہ تک پہنچا گئی۔ لہذا جب بھی کسی معاشرے میں اگر بصیرت و شعور کو چھین لیا جائے تو وہاں پہ خوارج طبقے کے پنپنے کی فضا مہیا ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے قرآن مقدس تھا، آج کے معاشرے والے کے لیے ممکن ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ علم بھی بہت ویسا ہی اسی سطح کا مقدس ہو، یا زری بھی ویسی ہی مقدس ہو، یا علم کا جو مثلا پرچم ہے وہ بھی ویسا ہی مقدس ہو، ایک تصویر ویسی مقدس ہو، یا جو اس نے رسم ایجاد کی ہے وہ رسم اس کے لیے ویسی مقدس ہو۔ لہذا یہ جو مقدسات کے اوپر ایک شدت دکھانا اور اس کے پیچھے شعور اور بصیرت کا نہ ہونا ہے، یہ فضا معاشروں کے اندر کب پنپتی ہے؟ جب شعور اور بصیرت چھین لی جائے۔ لہذا وہ پھر صرف ظواہر کا پھر انعقاد کرتے ہیں، اس ظواہر کا انعقاد بھی کس اساس پہ کر رہے ہیں؟ اس اساس پہ کر رہے ہیں جتنی ان کی معلومات ہیں۔ لہذا وہ معلومات سطحی قسم کی ہیں، اسی سطحی قسم کی معلومات پہ ڈٹ جائیں گے، ضد میں آ جائیں گے اور مقابلے کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو یہ ان معاشروں کے اندر ذہنیت پنپنے لگ جاتی ہے جو شعور اور بصیرت سے آ رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے مفکرین نے اس کو شدت سے قرآنی آیات اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں شدت کے ساتھ اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ کسی معاشرے کے اندر حقیقی معنی میں تبدیلی کے خواہاں ہیں اور حقیقی معنی میں آپ تبدیلی چاہتے ہیں جو بشریت کے ارتقاء اور بشریت کی طرف اور اس کے کمال کی طرف سفر کرے، تو ضروری ہے کہ معاشرے کو بابصیرت کریں، باشعور کریں۔ کیا مطلب بابصیرت باشعور؟ یعنی انہیں کہیں کہ جو بھی تعلیم تم لو وہ غور و فکر کر کے لو، وہ شعور کے ساتھ لو۔ اس لیے جیسے کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث نبوی کو کوٹ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند لہجے کی، یعنی ایک لہجے کی، چند گھڑیوں کی غور کا تفکر، چند گھڑیوں کی سوچ بچار، وہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر وہ خود ذکر کرتے ہیں کیوں یہ افضل نہ ہو؟ کیونکہ غور و فکر کا جو تعلق ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، اور آپ اعضاء و جوارح سے جو اطاعت انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کے ثواب سے ہے، کیونکہ اطاعت سے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جو غور و فکر کر رہے ہیں اس سے آپ کا اللہ تعالیٰ سے کی معرفت بڑھے گی اور ربط جڑے گا۔ اور دوسرا فرق کیا ہے کہ غور و فکر قلب کی بنیاد پر ہوتا ہے، قلب کو استعمال کرنا پڑتا ہے، روشن کرنا پڑتا ہے۔ لہذا قلب کا اعضاء و جوارح سے مقایسہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے تو قلب کیا ہے؟ وہ بالا تر ہے،
اس بالاتر ہونے کی وجہ سے اس سے جو صادر ہوگا وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوگا جو اعضاء و جوارح جو پست ہیں اس کی نسبت اس سے جو صادر ہو رہا ہے۔ لہذا تفکر کی قیمت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں، قرآن کریم میں افلا تعقلون، افلا یتفکرون، تفکر، تعقل، تدبر کے حوالے سے قرآن بار بار بیان کر رہا ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جو تفکر کی اساس پہ دین کو قبول کرے۔ جہاں پہ تفکر کی اساس پہ دین کو قبول کیا جانے لگے وہاں پہ خوارج کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خوارج اگر وہ دینداری کا مظاہرہ کوئی بے بصیرت و بے شعور انسان کرے، کس اساس پہ کر رہا ہے؟ وہ اس کے اندر جو ایک تندی اور شدت ہے۔ اچھا، ہم اسی کا پہلے نقص نظریے کا جائزہ لیں گے، کیونکہ 4-5 نظریات تھے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے فرقے بن گئے کہ آج ہم فرقوں کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، کہ آج بھی اردن میں عباضیہ فرقہ ہے، اور انہی خوارج کے چھوڑے ہوئے اثرات اس وقت عالم اسلام میں پوری امت میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بعض ایسے افراد اہل سنت کے ہیں جو اس بات کے اوپر مصر ہیں، نعوذ باللہ، اب بھی آج بھی پاکستان میں، انڈیا میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں، جو کہتے ہیں کہ اسلام میں سارا کا سارا بگاڑ اگر کسی شخصیت نے پیدا کیا، نعوذ باللہ امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ انہوں نے سب سے جنگیں لڑی، وہی خلافت، ابو بکر کی خلافت پہ انہوں نے اعتراض کیا، شورا میں بھی انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا، عثمان کے خلاف بھی جتنے افراد تھے وہ انہی سے منسلک تھے، اور حضرت عائشہ سے بھی انہوں نے جنگیں لڑی، اور سارا کا سارا، اور نام بھی پھر احترام سے نہیں لیتے۔ اور یہ آپ کو بات تب بھی پتہ لگ سکتی ہے کہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جو وہ سنی معروف مفتی ہیں ان میں سے جو ایسا تجزیہ کرے کہ جس سے امام علی علیہ السلام کے اوپر حرف آتا ہے، آپ نیچے کمنٹس میں دیکھیں انہوں نے کیا امام علی علیہ السلام کے بارے میں کمنٹس کیے ہیں۔ مثلا یہ ایک معروف فرد کے آج کے دور میں ایک ابھرتا نام ہے کامران شہزاد، اہل سنت مفتی ہے۔ اب اس کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت رافضی اور ناصبی کے درمیان معتدل جو راہ ہے اس کا نام اہل سنت ہے، اس کا اپنا یہ ادعا ہے، اور اس ادعا کو پورا کرنے کے لیے اس نے رد کرنا ہے رافضیوں کا بھی نظریہ کہ وہ غلو کے اوپر ہے، اور ناصبی وہ تفرید کے اوپر، عدو کے اوپر ہے، ایک غلو ہے اور ایک عدو ہے۔ اچھا، اب فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ بخاری مسلم میں روایات ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ بعض ایسے صحابہ تھے کہ اصلاً شریعت کے پابند نہیں رہے، گناہ کبیرہ ان سے صادر ہوئے ہیں، وہ اس نے کہا کہ جو بھی صحیح سند ایسی روایتیں سب ضعیف ہیں، وہ بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو، ہم ایسی روایتوں کو ہی نہیں مانتے۔ اچھا، آپ آیتیں لے کے آ جائیں گے منافقین کا تو اس کی بھی پکڑ کے تعویل کر دینی ہے، یعنی یہ تو ہر درمی ہوئی ایک قسم کی۔ لیکن ہم اس پہلو سے تو نہیں آتے، لیکن افسوسناک جو بات ہے کہ یہ جو خوارج کے بعد میں نتائج رہ گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ امام علی علیہ السلام کو اتنا ابھارتے کیوں ہیں؟ بقیہ صحابہ بھی تو ہیں۔ اگر علی علیہ السلام وہ بھی اہل بیت میں شخصی طور پہ شامل نہیں، اس کا امام علی علیہ السلام کے اوپر باقاعدہ بیان ہے اور ہزاروں لوگوں نے اسے دیکھا، نیچے کمنٹس بھی دیکھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام حکمی طور پہ اہل بیت میں ہیں، حقیقی معنی میں تو صرف ازواج تھی اور ان کی بیٹی تھی، داماد تو خارج ہوتا ہے۔ اچھا، ویسے عرب میں یہ قانون ہے کہ بہو ہے وہ خارج ہوتی ہے اہل بیت سے، زوجہ نہیں شمار ہوتی، لیکن اس نے داماد کو بھی خارج کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام داماد ہونے سے پہلے بھی اہل بیت میں تھے، کیونکہ بنی ہاشم میں سے ہیں۔ آپ یہ بات اس سے کہ اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، اور پھر اس کے نیچے کمنٹ پڑھیں تو ہاں آپ نے بالکل درست بات کی، مفتی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، علی علیہ السلام تو شامل ہی نہیں ہے اہل بیت میں، اس لیے اہل بیت طہارت سے انہیں خارج کرنے کے اوپر ابھی آ گئے۔ اچھا، اب آگے آپ کہیں کہ دیکھیں معاویہ ابن ابی سفیان نے کتنے بندوں کو کیا، ہلاک کیا یا بندوں کو مروایا، اتنا خون بہایا اور ظلم و ستم کیا، یزید نے امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کے شہید کر دیا۔ وہ کہتے اس کا یہ موقف ہے یزید کو لعن طعن نہ کی جائے، کہا کہ یہ کام تو علی علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ 70 بندوں کو، جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، یہ صحابی کا تذکرہ اہل سنت نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ 70 بندے جلائے وہ بھی معاویہ ابن ابی سفیان کے، ورنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو کہا کہ دیکھیں علی علیہ السلام نے بھی ظلم کیا۔ اب مقایسہ کیا کر رکھا ہے کہ اگر آپ یزید کے اوپر برا بھلا کہتے ہیں تو پھر علی علیہ السلام کے اوپر بھی برا بھلا کہیں۔ ایک یہ کیا ہے اشتباہ،
یعنی یہ والے کلمات کہہ کے مفتی صاحب اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں کہ ان درمیان میں رافضیوں اور ناصبیوں کے درمیان کا ایک طبقہ متعارف کرا. یہ درمیان نہیں ہے، یہ تو ناصبی بنانا ہے اس بندے کو. نعوذ باللہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیسے ظلم کیا؟ کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ دہشت گردوں کو آپ موقع کھلا دے دیں؟ ابن حضرمی 70 بندوں کے ساتھ دہشت گردی کرنے کے لیے آئے. امام حسین علیہ السلام تو کوفہ اپنے کنبے کے ساتھ جا رہے تھے. پھر ابن حضرمی کے لیے کون سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہیں؟ ابن حضرمی کے لیے کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے تو روتے رہے. کہاں پہ ابن حضرمی کی حق اور باطل کی جنگ تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی تو حق و باطل کی جنگ تھی. یعنی اس کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، اور ظلم کرنے والا تب بھی حاکم تھا، وہ یزید تھا. نعوذ باللہ ادھر حاکم کون تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام. کہتے ہیں اس لیے ناصبیوں کی یہ بات ٹھیک ہے کہ امام علی علیہ السلام کے اوپر بھی پکڑ کی جائے. اب نعوذ باللہ یہ کیسے پکڑ کی جائے؟ یعنی جب صحابہ کے کردار کی بات آئے تو ہر وہ حدیث ضعیف قرار دے دی جائے، اگرچہ بخاری مسلم میں ہو، جو صحابہ، بعض صحابہ، سارے صحابہ نہیں، بعض صحابہ کے کردار کو عیاں کرتی ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر اگر ایک الزام تراشی کرنی ہے تو یہ امام علی علیہ السلام کو ظالم نعوذ باللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابن عباس سے ایک روایت وہ لے کے آتے ہیں، یا بعض صحابہ سے ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا جو سزا ہے، آگ کی سزا صرف اللہ دے سکتا ہے، آگ کی سزا نہیں دی جا سکتی. جبکہ یہ حدیث نہیں موجود. یہ حدیث اصل میں اموی ہتھ گنڈوں کی گھڑی ہوئی ہے. اس اساس کے پر امام علی علیہ السلام کے پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں آگ کی سزا دی. یہ انجینئر مرزا محمد علی نے بھی اعتراض کیا کہ امام علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کو کیوں آگ کی سزا دی؟ آگ کی سزا تو صرف اللہ دے سکتا ہے. اچھا کیا دلیل ہے اللہ دے سکتا ہے؟ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ تو صرف اللہ دے سکتا ہے. دلیل ہے جی حدیث. ان سے پوچھیں کہ وہ والی حدیثیں جب بخاری مسلم کی ہوتی ہیں تو تم رد کر دیتے ہو. ان سے حدیثوں سے چونکہ امام علی علیہ السلام کے اوپر تمہارے لیے دروازہ کھلتا ہے، اسے تم صحیح قرار دے دیتے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خوارج کے جو اثرات ہیں آج بھی موجود ہیں. اس لیے اہل سنت میں ایسا طبقہ اندر آج بھی موجود ہے. اکثریت نہیں ہے ایسی، لیکن قلیل ایسا طبقہ موجود ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کو اصلاً کسی بھی سطح کا مومن نہیں سمجھتے، یعنی نام احترام سے لیتے ہی نہیں ہیں. جیسے بھی اردن میں اباضیہ فرقہ خوارج کا پایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ خوارج کے جب یہ اگلے درس میں کوشش کریں گے کہ تعارف آئے فرقوں کا، تو اس وقت آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ یہی فرقوں کے جو شاخیں ہیں وہ افریقہ کے کئی جگہوں پہ ہیں. جیسے زنجبار ہے، کیمرون ہے، یا اس طرح کے دیگر ممالک ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ وہ تبرہ کرتا ہے امیر المومنین علیہ السلام پہ. یعنی وہی جو معاویہ نے سنت ایجاد کی تھی اسی کا وہ یہاں پہ نتیجہ آج بھی ظاہر ہے کہ قلیل طور پہ اس طرح سے وہ تبرہ کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام پہ. لہٰذا یہ جو خوارج، چونکہ خوارج طبقہ بھی کوئی تابعین تھوڑی تھے، اس میں بڑے صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے. اس لیے اہل سنت شدت کے ساتھ قائل ہیں کہ اس ٹاپک کو بھی ہم پڑھیں گے کہ ہمارے یہاں خوارج کا حکم کیا مسلمان ہیں یا کافر ہیں. اہل سنت حتماً انہیں مسلمان اور مومن ہی سمجھتے ہیں، لیکن مکتب تشیع اصلاً اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن سارا مسئلہ ان کی انحراف کی پہلی ان کے جو بنیاد پڑی وہ کیا تھی؟ نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام کو دائرہ اسلام سے ہی خارج سمجھنا اور ان کو مرتد سمجھ کے واجب القتل قرار دینا. اب اس میں مبالغہ کیسے ہے؟ جو امام علی علیہ السلام کو صحیح قرار دے گا، ان کے ساتھ کھڑا یا نہیں کھڑا، ان کا ساتھی ہے یا نہیں، صرف ان کو ایمان کے اوپر سمجھے گا، وہ بھی واجب القتل ہے. لہذا معروف جو صحابی ہیں کہ حباب بن ارت، اور بعض نے عبداللہ بن حباب اس طریقے سے درج کیا. حباب بن ارت اپنی زوجہ کے ساتھ آ رہے تھے سفر سے، اور زوجہ بھی ان کی حاملہ تھیں. تو پوچھا کہ کس کی طرف ہو؟ کہا علی ابن ابی طالب کی طرف. تو اس نے حباب بن ارت کو بھی شہید کیا اور ان کی زوجہ کو بھی شہید کیا. وجہ کیا؟ قصور کیا ہے؟ طرفدار امیر المومنین علیہ السلام. اسی طریقے سے کئی ایسے واقعات ہیں، خواتین بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں، پوچھا کس کی طرفدار ہو؟
امیر المومنین علیہ السلام کا بچوں کو بھی ادھر قتل کیا اور خواتین کو بھی قتل کیا۔ اور یہ آپ نے چند سال پہلے سعودی عرب میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بچے کو، شیعہ بچہ تھا، 4 سال بھی شاید اس کی عمر نہیں تھی، 4-5 سال کا بچہ تھا، اور اس کی والدہ گئی ہیں اسٹور سے چیزیں لینے، وہ پیچھے ٹیکسی میں بیٹھا ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے شیشہ پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ کیا وجہ؟ شیعہ تھا، اور قتل کر کے بھاگ گیا، یا بھاگا بھی نہیں، وہیں بچوں کو گرایا اور آرام سے چلا گیا، اور گورنمنٹ نے بھی نہیں پکڑا اسے۔ لہذا یہ جو ذہنیت ہے، یہ ذہنیت امت اسلامیہ میں جب تشکیل پائی تو اس کے عناصر تھے، اس کے اسباب تھے، اور وہ آج بھی اسی طریقے سے اس کے عناصر اور اثرات آج ہمیں دکھائی دے دیے جاتے ہیں۔ جیسا بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے خود کا شملہ پاکستان میں وہ کوئی شیعہ لوگ نہیں ہیں، خود دیوبندی ہیں، مولانا صاحب ہیں، لیکن خود کا شملہ آور اسے کسی چیز کا نہیں پتہ۔ بے بصیرتی اور بے شعوری کی انتہا دیکھیں، جس مسلک سے خود اپنے ہی مسلک والے کے اوپر جا کے وہ خود کا شملہ کر رہا ہے، اور وجہ کیا ہوگی؟ مثلا بالفرض یہ گورنمنٹ کے ساتھ سازگار ہیں یا فلاں اداروں کے ساتھ سازگار ہیں، یہی وجہ پیچھے نکلے گی۔ یہ آپ نے ایک وجہ دیکھی کہ یہ امام علی علیہ السلام کے بعد آگے بڑھ کے کہاں پہنچ گئے؟ امام کے ساتھ ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے پیروں یا ان کے موقف کو قبول کرنے والوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو بھی قتل کرنے لگ گئے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کے میں 2 خطبے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اسی کے اوپر ہم اکتفا کریں گے آج کے درس میں، کیونکہ بقیہ نظریات خوارج کے جو منحرف اور فساد پر مشتمل نظریات تھے اس کو بعد میں انشاءاللہ ہم مشاہدہ کریں گے، لیکن آپ نے اصل سبب کو بھی ادھر دیکھا، اور نظریات میں بھی سب سے گمراہ کن ان کا نظریہ یہی تھا۔ خطبہ نمبر 125 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس خطبے کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ خوارج کے متعلق امام نے فرمایا، اگر تم اس خیال سے باز آنے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہو گیا، اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو میری گمراہی کی وجہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عام افراد کو کیوں گمراہ سمجھتے ہو؟ چلو تمہاری نظر میں نے نعوذ باللہ گناہ کیا، اور نعوذ باللہ امیر المومنین علیہ السلام گناہ کبیرہ کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہوئے تو ارتداد کی آپ سزا دیں گے، ان کے چاہنے والے اور ماننے والوں کو کیوں یہ سزا دیتے ہو؟ پھر اب ان کے اس نظریے کا رد دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کیسے فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے اور واجب القتل سمجھتے تھے۔ پھر کہتے ہیں میری غلطی کی پاداش، یعنی میرے غلطی کا خمیازہ یہ کیوں بھگتے ہیں؟ انہیں کیوں تم سزائے دے رہے ہو عام لوگوں کو، اور میرے گناہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہو؟ یعنی اگر میں نے گناہ کیا تو یہ کافر کیسے ہو گئے؟ تلواریں کندھوں پہ اٹھائے ہر موقع بے موقع جگہ پہ وار کیے جا رہے ہو، اور بے خطاؤں کو خطا کاروں کے ساتھ ملائے دیتے ہو۔ اب یہ دیکھا کہ یہ سارا بے شعوری اور بے بصیرتی ہے کہ شیطان بعض اوقات ایسے نمازی اور حافظان قرآن و نماز شب پڑھنے والوں کے دل کے اوپر راج کرتا ہے، ان کی بے بصیرتی اور جہالت کی وجہ سے۔ بالفاظ دیگر، جہالت اور غفلت جتنا بڑا گناہ اور اندھیرا اور تاریکی ہے، شاید ہی اس کے مد مقابل کوئی اور گناہ اتنا ضرر پہنچاتا ہو۔ لہذا فرماتے ہیں کہ بے موقع جگہ پہ وار کیے جا رہے ہو اور بے خطاؤں کو خطا کاروں کے ساتھ ملائے دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، کیونکہ صحابہ تھے، انہی خوارج میں ایک بڑی تعداد صحابہ کی تھی، کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زانی کو سنگسار کیا تو نماز جنازہ بھی اس کی پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانا کس کی پڑھائی جاتی ہے؟ جو مسلمان ہو۔ اگر وہ زنا کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا تو وہ فاسق قرار پایا، تم نے اسلام سے کیسے خارج کر دیا؟ تم اسے ایمان کے دائرے سے نکال کے فسق کے دائرے میں لاؤ، لیکن تم نے اسے مسلمان کے دائرے سے خارج کر دیا، یہ کیسے کیا؟ اگر زانی زنا کرتا ہے تو دائرے ایمان سے باہر آ گیا، لیکن دائرے اسلام میں تو ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور اس کے وارثوں کو اس کا ورثہ بھی دلایا۔ جب اس کو سزا دی اور قتل ہو گیا، سنگسار کیا اور مر گیا، تو اس کی مسلمان کی میراث ورثہ میں تقسیم ہوتی ہے، کافر کی میراث تو نہیں اس طرح سے تقسیم ہوتی جو مسلمانوں کے احکام ہیں۔ لہذا اس کی میراث کو احکام میراث
کے مطابق وہ رسا میں تقسیم کیا اور قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میراث گھر والوں تک پہنچائی۔ اگر کسی نے قتل کیا تھا، قتل گناہ کبیرہ ہے، اب گناہ، ان کا نظریہ یہ تھا گناہ کبیرہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میراث اس کے گھر والوں کو دلائی۔ اچھا، چور کے ہاتھ کاٹے اور زنائے غیر محسنہ کے مرتکب کو تازیانے لگوائے، یعنی چور اگر چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور اس کی کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، شرائط ہیں اس کی، ہر ایک کے ہاتھ نہیں کٹتے، بس اس کے بعد مال، کھانے پینے کا، ایک دن کا راشن، سب کچھ موجود تھا، ایسی مجبوری نہیں تھی، چوری کی تو اس کی یہ انگوٹھے کو چھوڑ کے ہتھیلی کے اوپر انگلیاں کاٹ دی جائیں گی، اسے کہتے ہیں ہاتھ کاٹنا۔ اب اس نے چوری کر کے گناہ عظیم کیا، پکڑا گیا تو اس کا مطلب اعلانیہ گناہ ہو گیا، تو اب اس کی بنیاد کے اوپر اسے دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں قرار دیا۔ اسی طرح زنا دو طرح کا ہوتا ہے، محسنہ ہوتا ہے شادی شدہ خاتون سے زنا کرنا، یا شادی شدہ خاتون کا زنا کسی مرد سے کرنا، اور غیر محسنہ ہوتا ہے کہ وہ شادی شدہ خاتون جو ہے نہیں تھی بلکہ دونوں کنوارے تھے، تو کنوارے کے لیے کوڑوں کی سزا ہے، مثلا 100 کوڑوں کی سزا ہے اگر شاہد پورے ہوں، 4 گواہ پورے ہوں، اور اگر محسنہ ہوں یعنی شادی شدہ ہو تو اس وقت پر سنگسار یا قتل کی سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پہ جب فرماتے ہیں کہ جب غیر محسنہ کے مرتکب کو تازیانے لگوائے تو اس کے ساتھ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ مال غنیمت سے صرف مسلمان کو حصہ ملتا ہے، جزاک اللہ۔ اور جو غیر محسنہ کے مرتکب کو تازیانے لگائے تو اس کے ساتھ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اور انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کی ہے۔ انہی افراد نے، چور ہے، زانی ہے، جب مثلا غیر محسنہ کا اسے کوڑے لگے تو یہ زندہ بچ گئے، تو ان کو مسلمان سمجھا تو مسلمان عورتوں سے انہوں نے شادیاں کی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی، اور جو ان کے بارے میں اللہ کا حق یعنی حد شرعی، یہ جو حدود ہیں وہ جاری کی، بنتا تھا، جو حق بنتا تھا اسے جاری کیا، مگر انہیں اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا، اور نہ اہل اسلام یعنی ملت اسلام سے ان کے نام خارج نہیں کیے۔ اس کے بعد ان شر انگیزیوں کے معنی یہ ہیں کہ تم ہی شر پسند ہو، وہ ہو کہ جنہیں شیطان نے اپنے مقصد کے اوپر آمادہ کر کے اپنی راہ پہ لگا دیا ہے، یعنی خوارج کو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر شیطان آ کے مسلط ہو گیا ہے اور گمراہی کے سنسان بیابانوں میں لا پھینکا ہے، تمہیں گمراہی کے بیابانوں میں لا پھینکا۔ یاد رکھو میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے اور ایک میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی کرنے والے، یہ دونوں یعنی غالبی اور مقصر بھی، اور جنہیں یہ عناد حق سے بے راہ کر دے گا، وہ لوگ جنہیں یہ عناد یعنی یہ دشمنی حق سے بے راہ، میری دشمنی میں یہ حق سے ہی راہ چھوڑ بیٹھیں گے، حق کی راہ کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والا ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے، تم اسی راہ پہ جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق اور اتحاد رکھنے والوں پر ہے۔ یہ جملہ ہمیں نہج البلاغہ کا ذہن نشین کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً وہ قومیں کہ جو ایک اجتماعی تفکر کے اعتبار سے یا سیاسی بحران کا شکار ہو کے منتشر ہوتی ہیں، ان میں احساس کمتری کی سطح کے اوپر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نہیں جڑتے، وحدت اپنے اندر قائم نہیں کرتے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا ہاتھ اتفاق اور اتحاد کرنے والوں پر ہے اور تفرقہ اور انتشار سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے الگ ہو جانے والا شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ میں اس کی عربی بھی پڑھ دیتا ہوں، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، اس تفرقے سے اجتناب کرو، فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ، کہ یہ جو لوگ کنارے پہ نکل آتے ہیں، سب کو جماعت کو ترک کرتے ہیں، یہ شیطان کے حصے میں آتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ریوڑ سے اگر کوئی بھیڑ بکری چلی جائے، اس سے جدا ہو جائے تو وہ کس کا نوالا بن جاتی ہے؟ بھیڑیے کا نوالا بن جاتی ہے۔ لہذا جماعت کے ساتھ رہنے سے
کیا مقصود ہے؟ یعنی اجتماعی مقاصد، اسلام کے اجتماعی اور سیاسی اور معاشرتی مقاصد اور اہداف کو اپنے شخصی مقاصد کی پر بالا تر رکھو۔ مثلا اگر ایک معاشرے کے اندر ہمیں ایک تعلیمی ادارے کی ضرورت ہے بالفرض، یا اگر ایک معاشرے کے اندر ہمیں ایک عبادت گاہ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اموال چاہیے، اب ایک انسان جب مال دیتا ہے تو یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری بھی یہاں پہ چلے یا میرے بھی ماتحت کچھ آئے، اور یقیناً ایک ادارے کے اندر سب کے سب افراد اپنا حصہ اس طرح سے ایک تقاضا نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ تب ہے کہ ایک عوامی سوچ کے تحت اموال جب دیے جاتے ہیں، وَإِلَّا دین تو اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا، دین تو اللہ کی راہ میں بے لوث ہو کے مال کو خرچ کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن ایک ذہنی سوچ میں معاشرے کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جھگڑے کیسے پنپتے ہیں، اور جھگڑے جب پنپ اٹھیں تو یہ ضابطہ ذہن میں یاد رکھیں کہ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو جماعت سے کٹ جاتا ہے وہ شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ریوڑ سے اگر بکری جو ہے وہ کٹ جائے تو وہ نوالا بن جاتی ہے بھیڑیے کا، یہ نوالا بن جاتا ہے شیطان کا، چاہے وہ انفرادی طور پہ جو عبادات کرتا چلا جائے۔ اور یہ والے مسائل ہر اجتماعی جگہ پہ پیش آتے ہیں، جتنا بڑا پلیٹ فارم اجتماعی اتنے بڑے یہ والے مسائل۔ جیسے ایران کے اندر حکومت اسلامی کا قیام بہت بڑا پلیٹ فارم بنا، تو پھر آغا منتظری جیسی شخصیات اور آغا رفسنجانی شخصیات اور اس طرح کی شخصیات کے مسائل ہمارے سامنے پیش آئے کہ اس سطح کے افراد ایک انجمنوں میں، مدارس کے جھگڑوں میں، تنظیموں اور تحریکوں کے جھگڑوں میں اس طرح کی سطح کے افراد نہیں ہیں، یہ بہت بالا سطح کے افراد تھے۔ خلاصہ کلام، اگر ایک جماعت نے ایک نیک کام شروع کیا ہے، وہ فلاح و بہبود کا کام ہو، وہ تعلیم و تربیت کا کام ہو، وہ درس و تدریس کا کام ہو، وہ رائے حق کے اوپر آواز کے بلند کرنے کا کام ہو، اس میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بھی کچھ صاحب قدرت، صاحب تسلط، صاحب اختیار بنے، اس کا بھی کچھ حصہ اس عنوان سے ہو کہ اس کی بھی ماتحت آئیں، کیونکہ اندر اقتدار کی ایک نوع خواہش ہر ایک کے اندر بھڑکتی ہے، بالخصوص اس وقت زیادہ بھڑک اٹھتی ہے کہ جب اس کی جان یا مال کا کچھ حصہ اس جگہ کے اوپر خرچ ہوا ہو۔ اب یہاں پہ جب وہ راہیں بند دیکھتا ہے تو وہ چاٹ دل ہو جاتا ہے اور چھوڑ کے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ یہ جو چھوڑ کے ایک طرف ہوا ہے یہ نوالا بن جائے گا شیطان کا۔ ان ید اللہ مع الجماعہ، لہذا خوارج کو بھی یہ کہا کہ تم کل تعداد اپنی گنو، کتنے 4000 بھی نہیں ہو، 4000 کل نہروان میں آئے تھے، 4000 مشکل سے جمع ہوتے ہو، تو اس بڑی جماعت کے مقابلے میں تمہارا عدد نہیں ہے کوئی، تو کیا تم انحرافی سوچ رکھ رہے ہو؟ اس لیے جماعت کے ہمراہ جڑ جاؤ۔ یہ تفکر امیر المومنین علیہ السلام کا دین اسلام کی اساس کے اوپر ہے۔ ہمارے لیے مکتب تشیع میں تو خود عمل امیر المومنین وہ دین کی شناخت کا باعث ہے کہ یہ دینی عمل ہے، لیکن ہم ایک عمومی بات بھی اگر کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام قرآن و کردار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کاملاً ڈھلی ہوئی شخصیت تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ نظریہ اختیار کیا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، جماعت کے ہمراہ ہو جاؤ، تفرقہ ایجاد ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنا وہ جو جائز تقاضا ہے، جو تمہاری دلیل کے ساتھ اختلاف بنتا ہے، اس کو تم چھوڑ دو، نہیں، آپ کا اعتراض بہت ساری جگہوں پہ ٹھیک ہے، آپ کا ممکن ہے تقاضا بھی ٹھیک ہو کہ یہ ہونا چاہیے۔ مثلا فلاں ادارے میں یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ایسا بار بار سامنے آتا ہے، فلاں ادارہ ہے، ادارے کے مسئولین کہتے ہیں کہ ہماری تو چلتی نہیں ہے، یہ خامی ہے اس ادارے میں، یہ ہے، فلاں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ادارے کے دشمن بن جائیں، ادارے کو ختم کرنے لگ جائیں، نہیں، اصلاح کی کوشش کریں، وہاں پہ جماعت کے ساتھ رہیں، ان کے نیک کاموں میں ان کے شانہ بشانہ ہو جائیں، جن چیزوں میں ان کے اختلاف ہے اس اختلاف میں بھی الگ پارٹی ایجاد نہ کریں، الگ ایک راہ کو ایجاد نہ کریں، یعنی معاونت کر کے اصلاح کی کوشش کریں۔ تفرقہ اور وحدت اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ جھگڑا ہے اندر، بعض اوقات کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، آپس میں بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، لیکن ان 3 دوستوں کی اچھی لگتی ہے، ان 4 دوستوں کا مزاج اچھا ہے، وہ جو 7-8 دوست ہیں ان کا اپنا مزاج ہے، اپنے اپنے مزاج کے مطابق اپنے اپنے پروگرام منعقد کریں، یہ تفرقہ ہے۔ اس لیے جدال اور نزاع کا لفظ استعمال ہوا ہے جھگڑے کے لیے قرآن میں، جیسے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہوتا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ تم آپس میں مت جھگڑو، ادھر نزاع نہ کرو، نزاع یعنی جھگڑنا،
جدال یعنی بیجا بحث مباحثے کرنا اور پھر دست و گریبان ہونے کی نوبت آ جانا، اسے کہتے ہیں جدال۔ جدال یعنی بیجا بحث مباحثہ، یہ جھگڑے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن تفرقہ جو ہے جھگڑے کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کوئی جھگڑا آپس میں نہ ہو، لیکن فلاں نے اپنے 4 بندوں کے ساتھ ایک راہ کھولی، اس نے ادھر کھولی، اس نے فلاں کھولی۔ ہاں اگر ان کا ایک پلیٹ فارم ہے اور ایک مرکزیت اور جماعت کے ہمراہ ہیں اور اپنے لیے میدان وہ فراہم کرتے ہیں کام کرنے کے لیے، اس میں کوئی عیب نہیں، کیونکہ جماعت کے ہمراہ ہیں۔ بس جس جگہ تفرقہ جنم لیتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک گروہ یا آپ ایک چھوٹا سی جماعت بناتے ہیں یا ایک چھوٹا سا ادارہ بناتے ہیں تو یہ فرقہ واریت کا باعث بن جائے گا، یہ تفکر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور ایران کے اندر تو زیادہ تر جو جم ہے وہ ہے ہی ایسا کہ ادھر حیت کے نام سے مختلف قسم کے گروہ ہیں، اور گروہ بھی بڑے بڑے گروہ ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ہیں یا کئی 100 افراد کے اوپر مشتمل حیتیں ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری مثلا 10 حیت ہیں یا 10 انجمنیں ہیں یا 10 ذیلی ادارے ہیں، یہ سارے کے سارے جماعت کے ہمراہ ہیں، یہ سارے کے سارے جماعت کے ساتھ ہیں، یہ سارے، کیونکہ سب کو ایک جگہ پہ جا کے پروگرام نہیں کر سکتے، مثلا ایک جگہ پہ 20 لاکھ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب وہ سب نے عزاداری کرنی ہے تو کیا کریں؟ یقیناً ادھر پھر تقسیم کریں گے، لیکن وہ جو مذہبی امور ہے اس جگہ کی وزارت ہے، اس وزارت کے ماتحت سارے کام کریں گے، جہاں اجازت نہیں تھی ادھر نہیں وہ برپا کریں گے ایک امر کو۔ تو یہ ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ ہونا، البتہ ان ید اللہ مع الجماع، جماعت سے مراد کیا ہے اس کو واضح اور روشن کرنا لازم ہے کہ جماعت وہ ہوتی ہے کہ جو حق کے اوپر ہو، جو قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت اہل بیت علیہ السلام کے عین مطابق ہو۔ تو ادھر جماعت کی قیمت کو سمجھنا چاہیے، تنہا ایک بندہ کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا، جتنی بھی صلاحیتوں کا مالک ہو۔ اگر تنہا ایک بندہ اپنے کمالات کی اساس کے اوپر معاشروں کو ہلا سکتا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء و ائمہ علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی شخصیت نہیں ہے۔ آج امام زمان علیہ السلام اس وقت کرۂ ارض پہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی اور کمالات رکھنے والی شخصیت ہے، لیکن تنہا نہیں اس ہدف کو پہنچ سکتی جو ان کے لیے ہمیں شیعہ سنی کتب میں احادیث معتبرہ و متواترہ میں نظر آتا ہے کہ عدل و انصاف سے زمین کو پر کرنا۔ اگر ایک اکیلا شخص بغیر معاونت کے، یعنی انصار اور معاونت کے بغیر کچھ کر سکتا ہوتا تو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے ممکن ہے غیبت نہ ہوتی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ جماعت مل کے ایک کام کرتی ہے، اس لیے جو دینی پلیٹ فارم یا عوامی پلیٹ فارم ہوتے ہیں ان عوامی پلیٹ فارم کا حصہ بننا بھی لازم ہے، اور اس میں ہمیں جو ناگواریاں آئیں گی، مثلا ایک ادارے نے 10 کمرے مہمانوں کے بنائے ہوئے تھے اور مہمان ان کے لیے سارے ہی معزز ہیں، کیونکہ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے خطیر مالی خدمات انجام دی ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین کہ بیٹھے رہنے والوں کے اوپر مجاہدین کو فضیلت دی، اور مجاہد کون ہوتا ہے؟ جس نے جان سے جہاد کیا اور مال سے جہاد کیا۔ لیکن ادھر سے جو جان اور مال سے جہاد کرنے وہ افراد ہیں، مثلا 20 افراد، کمرے تھے 10، وہ 10 کے 10 پر ہو گئے، اور اب جو 10 افراد آ رہے ہیں ان کو آپ جگہ کہاں دیں؟ یہاں پہ اسے خود سوچنا چاہیے کہ بھائی جب جگہ پر ہو گئی ہے تو میرے لیے یہاں پہ نہیں ہے موقع، اس لیے میں اپنا تقاضا اس کو ختم کر دوں، میں جماعت کے ہمراہ رہوں، یا ایک جگہ کے اوپر اس کے مطابق نہیں فنکشن ہو رہا، اس کے مطابق بندہ نہیں لایا جا رہا، اس کے مطابق موضوع نہیں انتخاب ہو رہا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جماعت کے ہمراہ ہوں، آپ بتائیں اس کے مطابق چلیں گے۔ جہاں پہ اعتراض، حتیٰ کہ ایسے اعتراضات ہوں کہ جو ہمارے ہاں حساسیت رکھتے ہیں، مثلا میں امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت سے مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ امامت ایک حساس ترین، توحید اور نبوت کے بعد سب سے قیمتی ترین امامتی موضوع ہے، جس نے مسلمانوں کے درمیان ایک آ کے حل بھی یہ امامت ہے اور مسائل بھی امامت ہی کے موضوع سے شروع ہوئے سارے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جماعت سے کٹنا قبول نہیں کیا، لیکن اپنے حق کو چھینتے ہوئے اور ضائع ہوتے ہوئے اس تکلیف اور درد کو برداشت کرنا قبول کر لیا۔ لہذا جماعت سے تفرقہ بازی کو قبول نہیں کیا، فرقے بنانے کو قبول نہیں کیا، لیکن اس تکلیف اور رنج اور غم اور درد کو اٹھانا قبول کر لیا جو ان کا حق امامت سلب کیا گیا، غصب کیا گیا یا
لے لیا کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا موقف بھی یہی تھا کہ یہ میرا حق تھا اور میں سب سے زیادہ بہترین طریقے سے اس کو چلا سکتا ہوں، اور تاریخ میں زمانے نے بتایا کہ واقعاً حقدار امیر المومنین علیہ السلام تھے، اور اس سے بہتر ان کی شخصیت سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا تھا۔ اسی طرح خلیفہ دوم کا دور آیا، امیر المومنین علیہ السلام کو جب وہ حق نہیں میسر آیا تب بھی فرقے نہیں بنائے، امام نے گروہ نہیں بنائے، ان ید اللہ مع الجماعہ اس کا واضح طور پہ مصداق قرار پائے۔ اس لیے امت اسلامیہ کو امت اسلامیہ کے عنوان سے رکھا اور اس کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا جو امام کردار ادا کر سکتے تھے، جیسے مشورے دینا خلیفہ ثانی کو۔ نہج البلاغہ میں روم اور ایران جنگ دونوں کے بارے میں جو مشورے لیے وہ مشورے درج ہیں۔ اسی طریقے سے قضاوت، قوہ قضائیہ یعنی عدالتوں کے اندر انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اگر جج ایک جگہ غلطی کر رہا ہے بڑا آسان ہے یہ کہ اس کو غلطی کرنے دیں اور پھر خوب اس بات کو ابھاریں۔ یہ سیاست تو آج کے دور میں بھی حتیٰ کہ ہر دور میں چلتی رہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس طریقے سے فرقہ واریت نہیں بنائی، لہذا وہاں پہ جہاں اصلاح کر سکتے تھے فوراً اصلاح کی۔ اس لیے مسجد میں ہی آتے جاتے تھے نماز کے لیے، اگرچہ تفسیر قمی کے مطابق صلی اللہ لنفسہ ہی اپنی فرادہ کی نیت سے نماز ادا کر لیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس لیے خوارج کو بھی یہ حکم دیا کہ تم لوگ وہ گروہ بن رہے ہو کہ جو اس وقت امت اسلامیہ میں سب سے پہلے ایک فرقہ ایجاد ہو جائے گا۔ ایک معاویہ بن ابی سفیان نے کوشش کی الگ گروہ ایجاد کرنے کی، اور دوسرا کیا یہ خوارج۔ اس لیے امام کیا فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے کلمات کو ملاحظہ کیا کہ ان ید اللہ مع الجماعہ، کہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کو مت توڑو، کیونکہ جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ریوڑ سے کوئی بھیڑ بکری جدا ہو جائے تو وہ بھیڑیے کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں خبردار جو بھی ایسے نعرے لگا کے اپنی طرف بلائے اسے قتل کر دو، اگرچہ عمامے کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، یعنی میں خود کیوں نہ ہو۔ یعنی جو مسلمانوں میں فرقہ ایجاد کرے، جو مسلمانوں میں گروہ بندیاں ایجاد کرے، جو مسلمانوں میں مختلف بہانے لا کے جماعتوں در جماعتیں بنانے لگ جائے اور تفرقے کو ایجاد کرنے لگ جائے، اگرچہ میں ہی یہ کیوں نہ کام کر رہا ہوں، پکڑ کے اسے قتل کر دو کہ یہ پوری امت اسلامیہ کو تقسیم کر رہا ہے، یہ پوری جماعت کو ختم کر رہا ہے۔ اور وہ دونوں حکم ابو موسیٰ اور عمر بن عاص تو صرف اس لیے ثالث مقرر ہوئے تھے، یہ خوارج کو سمجھا رہے ہیں کہ جو تم دونوں کے خلاف تھے، کہ ہماری طرف سے میرے انتخاب عبداللہ ابن عباس اور جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہما تھے، اور ادھر سے عمر بن عاص، لیکن لوگوں نے دباؤ دے کے ابو موسیٰ اشعری کا انتخاب کیا۔ چلو ٹھیک، وہ جو حکم فیصلہ جنہوں نے کرنا تھا دومۃ الجندل میں جا کے، اور ان کے فیصلہ اگر قرآن سے مطابقت رکھتا تو دونوں گروہوں کے لیے ماننا لازم تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں حکم تو صرف اس لیے ثالث مقرر کیے گئے تھے کہ وہ انہی چیزوں کو زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے۔ قرآن تو ایک امت کا درس دیتا ہے، امت واحدہ کا درس دیتا ہے، المؤمنون اخوۃ کا درس دیتا ہے، اور انہی چیزوں کو نیست و نابود کریں جنہیں قرآن نے نیست و نابود کیا ہے۔ کسی چیز کے زندہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس پر یکجہتی کے ساتھ متحد ہوا جائے، یہ زندگی کا مطلب بتا رہے ہیں۔ بس ہم کہتے ہیں کہ آج سنت رسول زندہ کرنی چاہیے، کیا مطلب؟ سارے اکٹھے ہو جائیں، یکجہتی دکھائیں، کسی اختیار کریں گے۔ آج ہمیں تعظیم اہل بیت علیہ السلام زندہ کرنی چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کی کرامت، تکریم اور تعظیم کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ ہمیں آج قرآن زندہ کرنا چاہیے، قرآن کی تعلیمات کے اوپر ہم سارے یکجہتی اور اتحاد یہ زندہ کرنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی لغت کو سمجھیں کہ ایک معاشرے کے اندر امت اسلامیہ کا عنوان آنا چاہیے۔ ہاں، کسی بھی جگہ پہ ایک عمومی عنوان کے نیچے خصوصی عناوین ہوتے ہیں، جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک فوج ہے، لیکن اسی پاک فوج کے اندر خاص SSG کمانڈوز بھی ہوتے ہیں، اسی پاک فوج کے نیچے کوئی آپریشن بالفرض کوئی اور فیلڈ کے افراد بھی ہوں گے، لیکن عمومی نام باقی رہے گا۔ لہذا عمومی نام مسلمان ہے، عمومی نام دین اسلام ہے، عمومی نام امت اسلامیہ ہے۔ اب اس کے اندر خواص بھی ہیں، اس کے اندر عوام بھی ہیں، اس کے اندر اختلاف اور تفکرات رکھنے والے مختلف افراد، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں۔ لہذا پہچانے اپنے آپ کو، عمومیت سے پہچاننے کے بعد خصوصیت کو اس عنوان سے نہ ذکر کریں کہ ہمارے سامنے امت اسلامیہ ہی بٹ کے رہ جائے۔
یہ آج کے دور میں دیکھیں نام اسلام کا لگا کے دونوں ہی مسلمان گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ یہ لغت سمجھیں کہ انہی چیزوں کو نیست و نابود کریں جنہیں قرآن نے نیست و نابود کیا۔ کسی چیز کے زندہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس پہ یکجہتی کے ساتھ متحد ہوا جائے، اور اس کے نیست و نابود کرنے کا مطلب یہ کہ اس سے علیحدگی اختیار کر کے سائڈ پہ آ جائے۔ لہٰذا اگر آپ علیحدگی اختیار کر کے سائڈ کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بھی اس کو مردہ کرنے میں پیش ہیں، آگے ہیں۔ آج اگر ہم نیابت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ولایت فقیہ کو راہ نجات کے طور پہ متعارف کرائیں، اور نائب امام کے عنوان سے امامت میں اور سیاست میں نائب کے طور پہ متعارف کرائیں، کہتے نہیں ہمارا اس سے کیا تعلق، میں تو مثلاً افغانی ہوں، میں تو مثلاً عراقی ہوں، میں بحرانی ہوں، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ جماعت سے کر رہے ہیں، تعلق اپنا توڑ رہے ہیں، دشمن کے مقابلے میں اس کو تنہا کر کے ایک طرف جا رہے ہیں، آپ اس کے مردہ اس کو کرنے میں آپ کے بھی ہاتھ آگے ہیں، آپ بھی پیش قدمی کیے ہوئے ہیں۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں اب اگر قرآن ہمیں ان لوگوں کی اطاعت کی طرف لے جاتا تو ہم ان کے پیرو بن جاتے۔ اگر قرآن مجھے کہتا کہ ان کی پیروی کرو، یہ جن سے میں نے جنگ کیا، میں ان کا پیرو بن جاتا، اور اگر انہیں ہماری طرف بلائے تو پھر انہیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا تابع ہونا چاہیے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے تمہارا برا ہو، میں نے کوئی مصیبت تو کھڑی نہیں کی، اور نہ کسی بات میں تمہیں دھوکہ دیا ہے، اور نہ اس میں فریب کاری کی ہے۔ تمہاری جماعت ہی کی یہ رائے قرار پائی تھی کہ 2 آدمی چن لیے جائیں جن سے ہم نے یہ اقرار لے لیا تھا کہ وہ قرآن سے تجاوز نہ کریں، لیکن وہ اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے باوجود قرآن سے بہک گئے، یعنی دونوں کے دونوں قرآن سے بہک گئے۔ کیونکہ ابو موسیٰ اشعری اس نے یہ کہا کہ سیرت شیخین میری نظر میں آئیڈیل ہے، اس لیے جس طرح سے خلیفہ دوم نے امت کو شورا پہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے شورا پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو نہ قرآن نے حکم دیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو حضرت عمر کی اپنی ایجاد تھی، اس لیے قرآن کا یہ حکم نہیں تھا۔ اور عمر بن عاص نے جو چال چلی کہ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے تو اپنے صاحب کو معزول کر دیا، کیا وہ تو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں تھا، اور میں بھی اس کی بات کے اوپر قبول کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں فریق اس بات پر متحد ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نعوذ باللہ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک معاویہ کی بات ہے تو اگرچہ یہ نہیں مانتا، لیکن میں مانتا ہوں کہ وہ برحق ہے، اس کے اوپر ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ تو یہ کہا کہ یہ بھی قرآن کی مخالف ہے کہ معاویہ جیسی شخصیت جو صفات رکھتی ہے، ان صفات کا حامل کیسے مسلمانوں کا حاکم ہو سکتا ہے؟ یہ والی بات آج بھی ہمارے لیے پاکستان میں بالخصوص ایک مسئلہ بن چکی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان جیسی اوصاف اور صفات اور خصائل رکھنے والی شخصیت قرآن اور اسلام کی نگاہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیسے حاکم بن سکتی ہے؟ ہم ابھی اس سے بھی آگے جائیں، کیونکہ ہم تو مکتب تشیع واضح معیارات سے چلتی ہے۔ اگر ہمیں علماء میں بھی نظر آئے کہ ان کے اندر ایسے اوصاف نہیں ہیں کہ جو ایک اسلامی حاکم میں یا ایک اسلامی مصلح میں، اصلاح کرنے والے میں ہونے چاہیے، اس کی شخصیت میں یہ اوصاف نہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ مدرسے کی دنیا میں ہی بہتر ہے کہ وہ طلاب کو درس پڑھائے، وہ اپنے خانوادے کے اندر رہتے ہوئے کتابوں کا مطالعہ کر کے کوئی تحقیقات سامنے لے، بس اتنا اس کے دائرہ کافی ہے۔ یہ وہ شخص نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر علناً آئے کہ نہ اخلاقیات سے وہ صحیح طریقے سے واقف ہے، نہ آداب اسلامی سے صحیح طریقے سے واقف ہے، نہ افکار اسلامی کی صحیح طریقے سے رعایت معاشرے کے اندر کرنے والا ہے، اور نہ دباؤ کو برداشت کرنے والا ہے کہ حوصلہ معاشرے سے ٹکرانے کا نہیں رکھتا ہے۔ ایسا شخص مصلح کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ عدالت علماء کا ایک فرضی نظریہ، یعنی جیسا اہل سنت عدالت صحابہ کا نظریہ لا کے سارے صحابہ کو بری الذمہ کر دیتے ہیں بہت سارے مسائل سے، اس طرح سے نام تو نہیں لیتے ہمارے ہیں بہت سارے، حتیٰ طلاب نام نہیں لیتے عدالت علماء کا، لیکن کام وہی کر رہے ہیں جو اہل سنت صحابہ سے کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بڑے سے بڑی خطاؤں کے اوپر چشم پوشی کر جائیں گے۔ لیکن جی ہمارے بالفرض علاقے کے ہیں، یا ہمارے استاد ہیں، یا ہمیں سپورٹ کرنے والے ہیں، یا ہمارے اوپر بڑے مہربان ہیں، کئی عناوین لا کے ان کی جتنی بھی خطائیں ہیں
ان سے انہیں مبرہ کر کے کہیں گے ہاں یہ معاشرے کے اندر کام کرنے والے ہیں، اور انہیں مصلح کے طور پہ سپورٹ بھی کریں گے۔ امام علی علیہ السلام اس تفکر کی نفی فرما رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کس کی حمایت کرتا ہے، وہ کون سی شخصیت ہے کہ اس کے اندر جو اوصاف ہیں قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ اگر قرآن تائید کرتا ہے آپ بھی تائید کریں اور کہیں گے یہ مصلح ہے مسلمانوں کے اوپر اور حاکم بننا چاہیے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ لیکن وہ اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے باوجود قرآن سے بہک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے، اور ان کے جذبات بے راہ روی کے متقاضی ہوئے، چنانچہ وہ اس روش پہ چل پڑے، حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے شرط کر لی تھی کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق کا مقصد پیش نظر رکھنے میں بدنیتی اور بے راہ روی کو دخل نہ دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ فیصلہ ہمارے لیے قابل تسلیم نہیں ہوگا، یعنی اگر انہوں نے بدنیتی اور بے راہ روی کو دخل دیا تو وہ فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ امام فرماتے ہیں یہ تو ہم نے ان دونوں کو بھیجتے سے پہلے ہی یہ بات کہہ لی تھی کہ اگر ابو موسیٰ اشعری نے بدنیتی یا بے راہ روی سے کام لیا اور اپنے نفسانی رجحان کے اوپر فیصلہ کیا تو وہ قبول ہی نہیں ہے، تو تم کیوں خام خواہ اس مسئلے کے اوپر تم ڈٹے ہوئے اور غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو۔ یہ خطبہ آپ نے دیکھا کہ پہلے نظریے کے رد میں تھا خوارج کی، کیونکہ خوارج نے یہاں سے آغاز کیا۔ اس نظریے کے اوپر ان کی گمراہی جب محکم ہوگی تو پھر چند نظریات اور سامنے آئے جو نہج البلاغہ میں ذکر ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں انہیں ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔